بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو قرآنی واقعہ سنائیں گے جو کہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ کچھ یوں ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے لگ بھگ 250 سال ہوئے تھے۔ ان دنوں روم کا بادشاہ دقیانوس تھا۔ اس کی بادشاہی میں جو لوگ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے وہ آپ علیہ السلام کی تعلیم کو گھر گھر پھیلا رہے تھے۔ دقیانوس بادشاہ کے راج میں روم کے لوگ بتوں کو پوجتے، وہ چاند کو خدا مانتے، اس کی پوجا کرتے۔ اس زمانے میں ترکی کے مغرب میں سمندر کے کناروں کے آس پاس ایک شہر آباد تھا، اس کا نام افیسس تھا۔ اس شہر میں بڑے گھرانے کے چند نوجوانوں نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو دل سے قبول کیا تھا، اور وہ بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پھیلانے لگے۔ اس بات پر بادشاہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ ان بہادر اور بے باک نوجوانوں نے خوشی خوشی ہر برائی چھوڑ دی تھی، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چل پڑے تھے۔ وہ پوری لگن سے اللہ کا دین پھیلا رہے تھے اور سچ بات لے کر چل رہے تھے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ اس نیک کام میں اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا اور اپنے ارادوں میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے بدلے اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ جب ان ایمان والے نوجوانوں نے صاف صاف جان لیا کہ اب بادشاہ کی فوج انہیں پکڑ لے گی، تب انہوں نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ شہر سے دور ویرانے میں کسی غار کے اندر چھپنا چاہتے تھے تاکہ اپنے آپ کو بادشاہ کے ظلم سے بچا سکیں۔ انہوں نے شہر چھوڑا۔ شہر سے دور ویرانے میں جاتے ہوئے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ ہم پر رحم کر اور ہماری زندگیاں بچا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں پہنچے۔ وہاں ایک غار تھا، اس میں گھپ اندھیرا تھا۔ یاد رکھیں عربی میں غار کو کہف کہتے ہیں۔ وہ بہت ہی احتیاط سے غار میں داخل ہوئے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ یہاں سے گزرنے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے اندھیرے غار میں انسان چھپ کر رہ سکتا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی اس طرح مدد کی۔ ابھی وہ غار کے اندر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ سو گئے۔ اس طرح اللہ نے انہیں کئی سو سال تک سلائے رکھا۔ اسی سونے کے بیچ وہ ایک بار بھی نہیں اٹھے۔ نیند کے دوران نہ انہوں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی کوئی آواز نکالی۔ البتہ وہ نیند میں دائیں بائیں کروٹ لیتے رہے۔ اس دوران ان کا کتا قطمیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس مدت میں وہ غار کے دہانے پر آگے کے 2 پیر سامنے کی طرف پھیلائے اس طرح بیٹھا سو رہا تھا جیسے وہ جاگ رہا ہو۔ اللہ نے انہیں دشمنوں سے اس طرح بچا کے رکھا کہ اگر وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی اندر جھانک کر دیکھتا تو مارے خوف کے ان پر ہیبت چھا جاتی اور وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہ غار ایسی جگہ پر تھا کہ سورج کی روشنی اس کے اندر تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کے اندر دن میں بھی رات کی طرح اندھیرا ہوتا، مگر اس میں ٹھنڈک رہتی، اس وجہ سے وہ آرام سے سوتے رہتے۔ وقت گزرتا رہا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدل گئے۔ ظالم اور بے دین بادشاہ دقیانوس مر گیا۔ اس کی جگہ وہ شخص بادشاہ بنا جو دیندار تھا۔ وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والا تھا۔ بادشاہ اور ملک کے لوگوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی، اس کی بجائے انہوں نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا۔ اسی زمانے میں اللہ نے اپنی قدرت سے غار میں سوئے ہوئے نوجوانوں کو لمبی نیند سے جگایا اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، ہاتھ پیر پھیلائے، جمائیاں لیں، انگڑائیاں لیں اور اٹھ بیٹھے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے حیرت سے پوچھا، ہم کتنا سوئے؟ اب سب سوچنے لگے۔ سوچتے سوچتے ان میں سے ایک نے جواب دیا، شاید 1 دن یا اس سے کم سوئے۔ ان میں سے دوسرے نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے۔ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وہ کئی سو سال کی نیند سے اٹھے ہیں۔ اب انہیں زور کی بھوک لگی تھی۔ ان میں سے ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ غار سے باہر آیا تاکہ بازار سے کھانے پینے کا سامان خرید لائے اور شہر پہنچا۔ یہاں وہ دکان پر گیا، کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اور قیمت ادا کرنے کے لیے چاندی کا ایک سکہ دکاندار کو دیا۔ کئی سو سال بعد یہاں کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ پرانے وقت کا سکہ دیکھ کر دکاندار کو حیرت ہوئی۔ اسے شک ہوا کہ شاید کوئی بڑا خزانہ اس آدمی کے ہاتھ لگا ہے، اس لیے وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ چاندی کا سکہ بادشاہ کے ہاتھ پر رکھا۔ کئی سو سال پرانا سکہ دیکھ کر بادشاہ سمجھ گیا کہ بادشاہ دقیانوس کے
वक़्त के लापता होने वाले नौजवानों में से ये एक नौजवान होना चाहिए। अपना दीन और अपनी जान बचाने के लिए जो चंद नौजवान शहर से भागे थे, बादशाह दकियानूस के हुक्म से उनके नाम, हालात और दूसरी मालूमात एक तख्ती पर लिखे गए थे और वो तख्ती शाही खजाने में हिफाजत से रखवाई गई थी। जब वो तख्ती शाही खजाने से निकाली गई तब यकीन हुआ कि यही वो चंद नौजवान थे जो बादशाह दकियानूस की हुकूमत में शहर से भागकर गार में जा छुपे थे। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि पहाड़ में छुपने की जगह यानी गार को अरबी में कहफ कहते हैं, इसलिए वो नौजवान असहाबे कहफ के नाम से मशहूर हैं और इसी पे सूरत कहफ का नाम भी रखा गया। वो लोग जल्द ही लोगों की अकीदत और तवज्जो का मरकज़ बने। रूम का नया बादशाह थियोडोसस उनसे मिलने, उनकी दुआएं लेने के लिए पैदल गया। जब असहाबे कहफ इस दुनिया से चल बसे तब उनके गार के पास एक इबादतगाह यादगार के तौर पर बनाई गई। नाज़रीन इकराम, इस कुरानी वाक़े से हमें सबक मिलता है कि जो लोग अल्लाह पर पूरा ईमान रखते हैं, अल्लाह गैब से उनकी मदद करता है, उन पर अपनी रहमत का दामन फैलाता है और उनके काम के लिए सरो सामान पैदा करता है। इस वाक़े से हमें ये भी पता चलता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह मरने के बाद लोगों को इस तरह उठाएगा जिस तरह असहाबे कहफ को बरसों की लंबी नींद से जगाया। और ये बात भी याद रखिए कि मौत के बाद मिलने वाली ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। असहाबे कहफ के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप सूरह कहफ की आयत नंबर 9 ता 26 को तर्जमे के साथ पढ़ सकते हैं। मज़ीद ऐसी कुरानी वाक़यात पर मबनी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और आपका ईमान मज़ीद पुख्ता हो इंशाअल्लाह।